اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ شعراء جو قرآن مجید کا 26 نمبر کا سورہ ہے اس کی 7 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جن کے نشانات ہیں 121 سے لے کر 127 تک۔ اب میں ہر آیت کا الگ الگ ترجمہ پیش کر رہا ہوں اور اس کے مختصر تفسیر۔ آیت نمبر 121 کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ اس واقعے میں اس بات پر واضح دلیل و نشانی تھی کہ اس کائنات کی تدبیر اللہ تعالیٰ کے دست قدرت سے ہو رہی ہے۔ اللہ نجات دیتا ہے اور غرق بھی کرتا ہے۔ اس واضح نشانی کو دیکھنے کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے کہ اللہ ہی رب العالمین ہے، اس نے بندوں کو اختیار دیا ہے، بندے جیسے اعمال کرتے ہیں ان کو ویسی ہی سزا ملتی ہے۔ آیت نمبر 122 کا ترجمہ یہ ہے اور یقیناً آپ کا رب ہی بڑا غالب آنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کائنات کی تدبیر اس ذات کے ہاتھ میں ہے جو بالادست ہونے کے باوجود بہت مہربان ہے۔ آیت نمبر 123 کا ترجمہ یہ ہے کہ قوم عاد نے پیغمبروں کی تکذیب کی۔ کذبت کی تانیث اس وجہ سے ہو سکتی ہے کہ عاد سے مراد قبیلہ عاد ہے۔ یہ قوم بھی اللہ کی طرف سے کسی مرسل کے آنے کا عقیدہ نہیں رکھتی تھی، لہذا وہ تمام مرسلین کی تکذیب کے ضمن میں حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کرتی تھی۔ اور آیت نمبر 124 کا ترجمہ یہ ہے کہ جب ان کی برادری کے ایک فرد ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم اپنا بچاؤ نہیں کرتے، تو آیت نمبر 125 میں حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ اور آیت نمبر 126 میں حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ آیت نمبر 127 میں حضرت ہود علیہ السلام فرماتے ہیں اور اس کام پر میں تم سے اجر بھی نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین پر ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت، منطق، سیرت ایک ہی ہے، سب کی دعوت کا مرکزی محور توحید ہے۔ امانت تمام انبیاء علیہ السلام کا شیوا ہے، لوگوں کو ہلاکت سے بچانا ان کی منزل ہے، اپنی دعوت کسی مادی مفاد کے ساتھ وابستہ نہ رکھنا ان کی سیرت ہے۔ اب امتوں نے اختلاف کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے اختلاف بھی رحمت ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عبد المؤمن انصاری نے عرض کیا کہ کچھ لوگ روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً میری امت کے اختلاف رحمت ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے ٹھیک کہا ہے۔ میں نے عرض کیا اگر اختلاف رحمت ہے تو پھر کیا اس کا اجتماع تو عذاب نہ ہوا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا بات وہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو یا وہ سمجھتے ہیں، بلکہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، یعنی ان میں سے ہر گروہ کی ایک جماعت
اپنے گھروں سے کیوں نہیں نکلتی تاکہ علم دین حاصل کرے، اور جب اپنی قوم کی طرف پلٹ کر آئے تو ان کو عذاب آخرت سے ڈرائے تاکہ یہ لوگ ڈریں۔ لہذا خدا نے ان لوگوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے گھروں سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ان کا یہ الگ الگ آنا جانا اختلاف برابر جاری رہے۔ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام دین سمجھ کر اپنی قوم کی طرف پلٹ جائیں اور انہیں دین کی تعلیم دیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں کے اختلاف سے مراد شہروں سے آنا جانا ہے، نہ کہ دین کے بارے میں اختلاف ہے۔ دین تو ایک ہی ہے، یہ معانی الاخبار میں تفصیل موجود ہے۔ اور محمد بن بشیر اور حریز امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ راوی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا، میرے نزدیک ہمارے اصحاب کے اختلاف سے بڑھ کر اور کوئی بات سخت نہیں ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ میری طرف سے ہے۔ اور حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اہل جماعت میں اور میرے پیروکار ہیں، اگرچہ تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو۔ یہی بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کے تحت ہے۔ اہل تفریقہ میرے اور میرے پیروکاروں کے مخالف افراد ہیں، خواہ وہ تعداد میں زیادہ ہی کیوں نہ ہوں۔ حضرت علی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر جاہل خاموش رہ جائے تو لوگ اختلاف نہ کریں۔ خلیفہ خدا کے سلسلے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اور اے رسول اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا ایک نائب زمین میں بنانے والا ہوں۔ تو اس سلسلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ صحیح معنوں میں انجام دیتا ہے، وہ اس زمین پر اللہ، اس کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے۔ یہ کنز العمال میں حدیث موجود ہے۔ اب انسان کی خلقت کے بارے میں سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ اور وہ تو وہی قادر مطلق ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خداوند عالم نے نچلے آسمان، دنیاوی آسمان کو تھمی ہوئی موت سے پیدا کیا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ خدا تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، سب سے پہلے نور کو پیدا کیا۔ اہل شام کے علماء میں سے ایک شخص حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے لوگوں سے سب سے پہلی مخلوق کے بارے میں سوال کیا تو کسی نے کہا قدر ہے، کسی نے کہا ظلم ہے، قلم ہے، اور کسی نے کہا کہ روح مخلوق اول ہے۔ تو آپ علیہ السلام اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو اس پر امام علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اگر اس نے مخلوق اول کو کسی چیز سے خلق کیا ہوتا تو وہ اس سے کبھی بھی جدا نہ ہوتی اور ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی، اور وہ اس سے پہلے نہ ہوتا۔ لیکن اللہ تو اس وقت سے ہے جب اس کے سوا کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی، اور اس نے اس چیز کو پیدا کیا جس سے تمام اشیاء کو پیدا کیا، اور وہ پانی ہے، اور وہ پانی ہے جس سے اس نے تمام اشیاء کو پیدا کیا، اور ہر چیز کو پانی کی طرف منسوب کیا، اور پانی کو کسی چیز سے منسوب نہیں کیا۔ تخلیق کائنات کے سلسلے میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 ہے، اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون۔ جو لوگ کافر ہو گئے، کیا انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین دونوں بند اور بستہ تھے، تو ہم نے دونوں کو کھول دیا، اور ہم ہی نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا، تو کیا اس پر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کے اولم یغ الذین کفروا کے بارے میں فرمایا کہ آسمان بستہ و بند تھا، اس سے کوئی قطرہ آب نیچے نہیں آتا تھا، اور زمین اس لحاظ سے بند و بستہ تھی کہ نباتات اس سے نہیں اگتی تھیں۔ خداوند متعال نے آسمان کو کھول دیا کہ اس سے بارش کے قطرے نیچے برسنے لگے، اور زمین کو کھول دیا کہ نباتات اگنے لگیں۔ یہ تفسیر نور الثقلین میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا قول ہے۔ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس نے اشیاء کو کسی ایسے مواد سے پیدا نہیں کیا جو ہمیشہ سے ہو، اور نہ ہی ایسی مثالوں پر بنایا جو پہلے سے موجود ہوں، بلکہ اس نے جو چیز پیدا کی اسے مستحکم فرمایا، اور جو ڈھانچہ بنایا اسے اچھی شکل و صورت عطا فرمائی۔ آسمانوں کی تخلیق کے بارے میں حضرت علیہ السلام کا فرمان ہے کہ چنانچہ اس آفرینش پر گواہی دینے والوں میں آسمانوں کی خلقت ہے جو ستونوں کے بغیر ثابت و برقرار اور سہارے کے بغیر قائم ہیں۔ خداوند عالم نے انہیں پکارا تو یہ بغیر کسی سستی اور توقف کے اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہوئے لبیک کہہ اٹھے۔ اگر آسمان اس کی ربوبیت کا اقرار نہ کرتے، اس کے سامنے سر اطاعت نہ جھکاتے، تو وہ انہیں اپنے عرش کا مقام، اپنے فرشتوں کا مسکن اور پاکیزہ کلموں اور مخلوق کے نیک عملوں کے بلند ہونے کی جگہ نہ بناتا۔ اللہ نے ان کے ستاروں کو ایسی روشنیاں قرار دیا ہے جن سے حیران و سرگردان اطراف سے زمین کی راہوں میں آنے جانے کے لیے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اندھیری رات کی اندھیاریوں کے سیاہ پردے ان کے نور کی ضیاء پاشیوں کو نہیں روک سکتے، اور نہ شبح تاریک کی تیرگی کے پردے یہ طاقت رکھتے ہیں کہ وہ آسمانوں میں پھیلی ہوئی چاند کے نور کی جگمگاہٹ کو پلٹا دیں۔ یہ نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اور سورہ طلاق جو قرآن مجید کا 65 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوا اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ ہی تو ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیا اور انہی کے برابر زمین کو بھی۔ اس سلسلے میں بحار الانوار میں حدیث ہے کہ علی بن ابراہیم اپنے باپ سے، اور وہ حسین بن خالد سے، اور وہ حضرت ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے اپنی بائیں ہتھیلی کو پھیلایا اور اس پر دائیں ہتھیلی کو رکھا اور فرمایا یہ اس دنیا کی زمین ہے، اور اس کے اوپر آسمان دنیا ہے جو ایک قبہ یعنی گنبد کی مانند ہے، اس کے اوپر دوسری زمین ہے، اور دوسرا آسمان اس زمین کے اوپر ہے جو اس کے اوپر قبہ گنبد ہے۔ یہ سلسلہ حدیث چلتا رہا یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اور 7 آسمان اس کے اوپر گنبد ہے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ کا عرش 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ اور یہی ہے اللہ تعالیٰ کا قول اللہ الذی خلق 7 سماوات۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔